بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امن ٹی وی پہ دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ۔ آج صبح میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جسے دیکھ کر بڑا دلی دکھ ہوا۔ اس ویڈیو کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کے محلات اور ان کے شوق دکھائے گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے حکمران صاحب، ان کا صرف کھانے کا ذوق تھا کہ یہ کھانا مجھے چاہیے، تو وہ ہیلی کاپٹر سے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک حکمران جو ہیں ان کو گھوڑوں کا شوق ہے، تو وہ اپنے رنگ برنگے نسل کے گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اپنا ذاتی گھوڑا جو ہے شوق کے لیے کتنے ارب کا خریدا۔ پھر میں نے مختلف حکمرانوں کی ویڈیو دیکھی جو کہ اداکاروں وغیرہ کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ تھیں، ان کی عیاشیوں کی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب کا، اندلس کی فتح اور زوال، کہ اسپین کے اندر کس طرح مسلمانوں نے فتح کی اور کس طرح پھر ان کا زوال ہوا۔ تو میں نے جب موازنہ کیا کہ کس طرح مسلمانوں نے پاکستان کو لیا اور پھر اب پاکستان کس طرف جا رہا ہے، تو میری روح کانپ اٹھی، میرا دل ڈر گیا کہ کہیں ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے تھے جس طرف اندلس کے حکمران اور اس وقت کے لوگ جا رہے تھے۔ اندلس جو ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے صرف 7,000 جوانوں کے ساتھ طارق بن زیاد کو اندلس بھیجا تھا اسپین کی فتح کے لیے۔ تو طارق بن زیاد جب وہاں پہنچے 4 بڑی جنگی جہازوں کے ساتھ وہ اندلس کے ساحل پہ اترے، تو انہوں نے ایک خطاب کیا اپنی فوج سے اور انہیں بتایا کہ دیکھو، ہم اس ملک کے اوپر اس لیے نہیں آئے کہ ہم اس کے خزانے لیں گے، ہم اس ملک کی عورتوں کو فتح کریں گے اور ہم اس ملک کے محلات کو فتح کریں گے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی حکمرانی کو قائم کریں گے، اور ان سرزمینوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، ان کا تاریخی جملہ ہے کہ کشتیوں کو جلا دو، یعنی ان 4 جنگی جہازوں کو جلا دیا گیا، اور پورے شہر نے مناظر دیکھا کہ ساحل کے اوپر جو ہے جہاز جل رہے ہیں، تو وہاں کی آبادیاں جو تھیں، عیسائی آبادیاں، لوگ دوڑے دوڑے آئے، دیکھا کہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج ہے اور جہاز جل رہے ہیں۔ تو خبر پھیلتے پھیلتے جب رونالڈک جو ان کا بادشاہ تھا اس تک خبر پہنچی، تو اسے پتہ چلا کہ صرف 7,000 فوج آئی ہے۔ تو وہ ہنس پڑا اور وہ اپنی 1,00,000 فوج جو ہے وہ لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے میں آیا۔ موسیٰ بن نصیر اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے، مصر اور افریقہ کے۔ افریقہ مسلمان تقریباً فتح کر چکے تھے، تو موسیٰ بن نصیر نے پیچھے سے 5,000 فوج اور بھیجی، تو مقابلہ ہوا 1,00,000 فوج کے ساتھ 12,000 مسلمانوں کا۔ لیکن جذبہ کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو زندہ کرنا ہے، اور ان سرزمینوں پر ہماری اذانیں گونجیں گی، ہماری مسجدیں بنیں گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، قرطبہ کی جو مسجد ہے وہ مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے، تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو طارق بن زیاد بڑھتا گیا۔ اس نے اندلس کا جو دارالخلافہ تھا دلیتا، اس کو جب فتح کیا تو اس کی قید میں ایک شہزادی آئی، تو وہ جب اس کے سامنے لائی گئی تو اس شہزادی کے حسن کو دیکھ کر وہ دیکھنے لگ پڑے۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم میرے حسن سے محمور ہو رہے ہو، اور اگر تم چاہو تو مجھے اپنے عقد میں لے سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ملک کے حکمرانوں کے ہارنے کی وجہ کیا ہے جو تیرے جیسے حسن کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میرے سامنے تیرے حسن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میرے سامنے تو اسپین کے بعد فرانس کی سرحدیں ہیں، میں تو ان سرزمینوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام زندہ کرنا چاہتا ہوں، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو فتح کرتے 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 تقریباً انہوں نے سارا اسپین فتح کر لیا۔
تو کچھ علاقے رہ گئے تو موسیٰ بن نصیر جو ہے وہ اپنی فوج لے کر وہ آ گئے اسپین کے اندر، اور انہوں نے موسیٰ بن نصیر نے ایک شہر جو بڑا شہر تھا اس طرف ابھی طارق بن زیاد نہیں پہنچے تھے، جس کا نام تھا اشلیبا۔ وہ عیسائیوں کا یعنی کہ مذہبی مرکز بھی تھا۔ تو جب موسیٰ بن نصیر اس شہر میں پہنچے، اس شہر کو فتح کیا، تو وہاں کا جو بڑا پادری تھا، اصل میں پورے اسپین کے اوپر بادشاہ سے بھی زیادہ اس پادری کی حکومت تھی۔ تو اس نے پیغام بھیجا موسیٰ بن نصیر کو کہ بادشاہ کس وقت دربار میں ہوں گے، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں اور بادشاہ سلامت سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ بن نصیر اس وقت شہر میں نکلے ہوئے تھے اور فوجوں کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا، اور شہر کے امور وغیرہ انتظام وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہیں پر بلا لیا جائے۔ تو وہ جب پادری کو بلایا گیا تو وہ اپنی زرق برق سفید پوشاک کے اندر آیا، اور اس کے پیچھے اس کا محافظ دستہ ہے جنہوں نے چمک والی انیاں پکڑ رکھی ہیں، تلواریں پکڑ رکھی ہیں ننگی، اور بڑے شان و شوکت سے آیا۔ تو اترا گھوڑے سے اور موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا تو پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کس وقت اپنے دربار کے اندر بیٹھیں گے؟ ہم آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ بن نصیر نے فرمایا کہ ہمارا کوئی دربار نہیں ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور ہم سب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اچھا مجھے آپ سے کچھ عرض کرنی ہے، آپ بتائیں کس وقت آپ اپنے یعنی کہ جہاں پر آپ کا دربار لگے گا وہاں پر بیٹھیں گے؟ تو موسیٰ بن نصیر وہیں بیٹھ گئے، کہا یہیں دربار لگا لیتے ہیں۔ تو وہ پادری بڑا حیران ہوا، اور اب موسیٰ بن نصیر زمین پہ بیٹھ گئے، تو اب وہ بیٹھنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اس نے سفید پوشاک پہن رکھی تھی اور کہتا تھا کہ میرا تو بادشاہ سے بھی زیادہ رتبہ ہے اور میں اس طرح زمین پر بیٹھ جاؤں، لیکن اسے مجبوری میں بیٹھنا پڑا۔ تو اس نے موسیٰ بن نصیر سے کچھ عرضیات کی کہ ہماری عبادت گاہوں کو نہ جلایا جائے، ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ تم فکر مند نہ ہو، یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، یہ ہمارے آئین کا حکم ہے۔ آئین کس کو کہا؟ قرآن کو کہا ہمارا دستور ہے کہ ہم کسی غیر مذہب کی عبادت گاہ کو نہیں جلاتے اور لوگوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم صرف ایک جزیہ عائد کرتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے اوپر ہم ایک جزیہ عائد کرتے ہیں، جس سے ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہر آدمی آسانی سے دے سکتا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمان تھے جنہوں نے اسپین کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نافذ کیا تھا۔ اور پھر آپ کو شاید یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اسپین کو فتح کرنے والا طارق بن زیاد، اس نے موسیٰ بن نصیر کا ایک حکم نہیں مانا تھا۔ ایک جگہ موسیٰ بن نصیر نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ جہاں پر ہو وہیں پر رک جاؤ۔ تو انہوں نے کچھ یعنی کہ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، تو عیسائی فوج بھاگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا تعاقب کرنا ضروری ہے، امیر صاحب کو بعد میں وضاحت کر دیں گے۔ تو اس حکم کے خلاف جب موسیٰ بن نصیر کو پتہ چلا کہ اس نے اس جگہ انتظار نہیں کیا، تھوڑا آگے بھاگا ہے، تو موسیٰ بن نصیر نے تلیتا کے اندر جو دارالخلافہ تھا، طارق بن زیاد کو سر عام کوڑے مارے، کہا کہ تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو طارق بن زیاد نے محسوس کیا کہ یہ واقعی میری غلطی تھی، کیونکہ اسلام جو ہے امیر کی اطاعت کہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا نظام تھا۔ اصل میں سمجھانے کا مقصد ہے، یہ مسلمانوں کا آئین تھا، مسلمانوں کا دستور تھا، اور مسلمانوں کا یہ قانون تھا کہ امیر کی اتنی اطاعت کہ جس بندے نے پورے اسپین کو، پورے اندلس کو فتح کیا ہے، اس کو سر عام کوڑے لگ رہے ہیں۔ جب سزا ختم ہو گئی، موسیٰ بن نصیر نے اس سے گلے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے، میں نے تجھے سزا دی ہے تاکہ ہمارے بعد آنے والوں کو اس چیز کی شے نہ ہو کہ وہ امیروں کی نافرمانی کرتے پھریں۔ پھر ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ اندلس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ابھی صرف 107 سال ہی گزرے تھے مسلمانوں کی حکومت کرتے کرتے کہ ایک حکمران کا بڑا تاریخ میں ذکر آتا ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن ثانی۔
تو اب عیسائیوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بزور شمشیر تو لڑ نہیں سکتے، طاقت سے انہیں میدان میں ہرا تو نہیں سکتے، تو ہم اس طرح کے کوئی ہتھ کنڈے اپنائیں کہ جس سے مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے جو وزراء وغیرہ تھے ان کو خریدنا شروع کر دیا، مشیروں کو خریدنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے حرموں کے اندر لڑکیاں اور شراب داخل کر دی۔ تو عبد الرحمن ثانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں ایک مسلمان عورت کو لالچ دے کر اس کے حرم کے اندر داخل کیا گیا، جس کا نام تھا سلطانہ ملکہ تروب، اور ایک مشیر کو اس کے محل کے اندر داخل کیا جو گویا تھا۔ سلطان عبد الرحمن کو گانا سننے کا بڑا شوق تھا، تو اس نے ایک گویا زریاب، اس زریاب کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے اندر اس نے ان کے لباس کے اندر لباس کو تبدیل کیا، یعنی کہ ریشمی لباس جو پتلے پتلے تھے وہ عورتوں کو پہنانے شروع کیے، اور مردوں کو یعنی ڈھیلے ڈھالے لباس سے ہٹا کے سخت لباس جس سے ہزار نظر آتے تھے، جیسے آج کا پینٹ شرٹ ہے، اس طرح کے لباس پہنانے شروع کیے۔ اور اس نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے جو ہیئر کٹ سٹائل ہیں ان کو شروع کیا تھا۔ یہ اس زریاب وہ جو گویا تھا اس کا کام تھا۔ مسلمانوں کے اندر 3 طرح کا ہیئر سٹائل رکھا جاتا ہے، یا تو زلفیں رکھی جاتی تھی پوری، یا پھر چھوٹے بال رکھے جاتے تھے اور مانگ درمیان سے نکالی جاتی تھی، اور یا پھر بال جو ہیں کٹوائے جاتے تھے بالکل۔ تو اس نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے اندر ایک سائڈ سے مانگ نکالنے والا رواج قائم کیا تھا، اور مسلمانوں کے ہیئر کٹ نیچے سے اوپر سے آج جو چل رہا ہے یہ شروع کیے تھے۔ مسلمانوں کے اندر اندلس کے جو عرب مسلمان تھے یا اندلس کے جو نئے مسلمان تھے ان کے اندر اس نے طرح طرح کی خرافات پیدا کی۔ ملکہ تروب جو تھی اس نے عبد الرحمن ثانی کو شراب اور گناہ میں ڈال دیا، وہ اتنی حسین عورت تھی کہ وہ اس سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس کا ایک سپاہی سالار تھا، جیسے آج کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس نے اس کو کچھ غیرت دلائی کہ بغاوت ہو رہی ہے ملک کے اندر۔ ارمیدہ شہر تھا اندلس کا، اسپین کا، اس کے اندر بغاوت ہوئی، تو اس نے عبد الرحمن ثانی سے کہا کہ تیرے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے جیسا تو ہے۔ تو اس نے کہا یہ بغاوت کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس نے کہا فرانس کا جو شاہ لوئی ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ جب عبد الرحمن ثانی کو میدان جنگ کے اندر لے گئے تو پیچھے سے اسی ملکہ تروک نے اور اسی زریاب گویے نے وہ ارمیدہ کی بغاوت کروائی، اور فرانس کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے مسلمان فوج کو واپس آنا پڑا، ورنہ مسلمان جو ہے اس وقت فرانس کو بھی فتح کر لیتے اور حالات اور ہوتے، شاید آج تک مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہوتی۔ لیکن ان دونوں نے گویے اور اس ملکہ اس فحاشا عورت نے ارمیدہ شہر کے اندر بغاوت کرا کر مسلمانوں کی فوجوں کو واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ تو خیر یہ سنانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ آج کے اگر آپ حالات دیکھیں تو ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، ہمارے حکمران جو ہیں شراب، جوئے اور عورت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے جو وزیر اور مشیر ہیں، ایم این اے اور ایم پی اے، یہ سارے بھانڈ ہیں، یہ گویے ٹائپ ہیں۔ ان کا اگر آپ خاندانی پس منظر دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاپلوسی کے ماہر ہیں، یعنی کہ اپنے حکمرانوں کی چاپلوسی کر کر کے انہیں بڑھا چڑھا کے، اور حکمران بھی ایسے ہیں کہ ان کو بھی چاپلوسی کی عادت پڑ چکی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چاپلوسی کرتا رہے، انہیں اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی جیے کوئی مرے، ملک کے اوپر کوئی حملہ کرے ملک کے اوپر نہ کرے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنے پیٹ سے، اپنی عیاشی سے اور اپنی چیزوں سے غرض ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ بعض ان حکمرانوں کے محلات ہیں جن کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہیں، ان کے ٹوائلٹ سونے کے ہیں۔ ایک حکمران صاحب ہیں، وہ اپنے کتے، یعنی کہ ان کے کتے کا کھانا جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی مہینے بھر کی کمائی سے زیادہ ہے۔ اور ایک حکمران ہے، انہوں نے کتنے ارب کا ایک گھوڑا خریدا ہے صرف کہ میرا گھوڑا ریس میں دوڑے گا۔ ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ایسی ایسی گاڑیاں ہیں، ایسے ایسے گھر اور محلات ہیں، یعنی کہ عام آدمی جن کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہے؟
اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستان کے مسلمانوں کو اور میری قوم کو سوچنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، مسلمانوں نے اسپین کے اوپر 800 سال حکومت کی، چاہے وہ حکمران شرابی تھے، زناخور تھے، ان کے حرم کے اندر عورتیں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود 800 سال کیوں حکومت کر گئے؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک اسلامی نظام تھا۔ لیکن ہمارے پاکستان کا اور حال ہے، اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا دل میں بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ میرے ملک کے اندر جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا، اس کے اندر اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں ہمارا آئین اسلامی ہے، ہمارا قانون اسلامی ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن علماء سے جا کے پوچھیں جس ملک کے اندر نظام کفریہ ہو، کیا اس کو اسلامی پاکستان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو مسلمانوں کا ملک تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جمہوری نظام، میرے ملک کے لوگ بڑھ چڑھ کے ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہ جمہوری نظام کبھی علماء سے پوچھا ہے کیا یہ جمہوری نظام اسلامی نظام ہے یا کفر کا نظام ہے؟ آپ کو پتہ چلے کہ کافر نے کیسے ہمیں پھندے میں پھنسایا ہوا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس جمہوری نظام کو پیدا کیا گیا، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اس جمہوری نظام کو پیدا کیا۔ یہ جمہوری نظام کیا ہے؟ کس نے ووٹ کا حق دیا ہے آپ لوگوں کو؟ ان پڑھ اور پڑھے لکھے کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک طوائفہ، ایک رنڈی اور ایک اللہ والے کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کا اور ایک جاہل کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح کہ لوگوں سے ووٹ دلوائے جاتے ہیں، ان کو کس طرح گاڑیوں میں لاد کے لایا جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ووٹ چیز کیا ہوتی ہے۔ چدراٹ کے اوپر ووٹ لیے جا رہے ہیں، اپنے کام کرنے والوں کو دبا کے ووٹ لیے جا رہے ہیں، پیسے کے اوپر ووٹ لیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں سقراط نے کیوں کہا تھا کہ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہتا تھا، اسے پتا تھا، اس نے کہا یہ جمہوری نظام ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر طوفان آیا اور وہاں جہاز چلانا، اس سے انسانیت کی بقا نہیں ہے۔ اور ایک اور مفسر نے کہا ہے، اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور انسانیت سے سب سے بڑا انتقام جو ہے یہ جمہوری نظام ہے۔ تو میری اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے التجا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، کہ اس جمہوری نظام کو اپنے ملکوں سے نکالو، اس ووٹ کا بائیکاٹ کرو، ان MNA MPA ان چودھریوں کے جھانسے میں نہ آؤ اور اس کا بائیکاٹ کرو اور کہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نظام چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب اتاری ہے، اس میں تمہاری ہدایت اتاری ہے، اس کے اندر ہم نے تمہارے لیے ایک نظام اتارا ہے، اگر تم اس نظام کے مخالف چلتے ہو تو تم کفر کرتے ہو، تم کافر ہو۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم فاسق ہو، فاجر ہو۔ تیسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم ظالم بھی ہو۔ تو آپ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ایک ایک ووٹ جو ہے وہ کفار کے ہاتھ کو مضبوط کر رہا ہے، ہمارا ایک ایک MNA MPA جو شرابی اور زانی ہیں وہ ہمارے ملک میں دیمک کی طرح ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے ملک کے لوگوں، اے میری قوم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ لوگ اس جمہوری نظام کی نفی کرو، اس کے خلاف اٹھو اور اٹھو اور کہو کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چاہیے، ہمیں یہ جمہوری نظام نہیں چاہیے ہے، اور اس جمہوری نظام کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پوری امت مسلمہ پر ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل اور کرم سے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس امن TV کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہماری ان ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کفرانہ نظام کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔